بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے مہمان ہو۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان انسان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھانپ گئی۔ اصرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ جب بھی صحت یاب ہوں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ بولے، آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا۔ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے وعدہ کیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آئی۔ کچھ لمحے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ نے یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہیں پینا۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھرا رکھتی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اس کو شوہر کے آخری سٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہ تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں۔ کچھ دن گزارنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی۔ 1 ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹر وہ تو 1 ماہ کا مہمان تھا۔ وہ خود کو صحت یاب محسوس کر رہا تھا۔ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کروایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا تو بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹس لے کر دوسرے لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروائے اور نتیجہ یہی تھا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ دوڑ کر گھر آیا اور بیوی کو جھوم کر کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا۔ وہ اس پانی پینے کے بعد خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کر رہا ہے اور لیب کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز بیوی نے میاں کو وعدہ یاد کرایا تو شوہر نے پوچھا کہ بالکل میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولو تو صحیح، آپ مسلمان ہو جائیے۔ بیوی نے کہا تو شوہر کو بجلی کا ایک جھٹکا سا لگا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم نے یہ لفظ کیسے بولا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، بیوی نے کہا، لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو، تمہارا تو پورا خاندان ہندو ہے، پھر تم مسلمان کیسے ہوئی؟ بیوی نے کہا، پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اگر وعدہ پورا کریں گے تو سب بتاؤں گی، ورنہ نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا، کہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یوں اس نوجوان نے اسلام قبول کیا۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ مسلمان تھی، ہم دونوں میں دوستی بہت گہری تھی۔ اسکول کے بعد اس کے گھر جاتی تھی، دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ قرآن پاک آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن قرآن دل میں اترا کہ میں 15 سال کی عمر میں چوری چھپکے سے مسلمان ہوئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر ایک سکون محسوس کر رہی تھی۔ قرآن پاک پڑھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پڑھتی رہتی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا، بالا آخر آپ بیمار ہو گئے۔
اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام پاک کام آتا ہے، اور یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا ہے، جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کیا، اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی۔ معزز دوستوں، ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں۔ اگر ہمیں یقین کے ساتھ اس کی برکتوں کا علم ہو جائے تو ہمیں کہیں جانا ہی نہ پڑے، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین کامل نہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔